تھے جناب قاری غلام حسین اتاری صاحب، جو کہ تلاوت کلام الہی اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور و معطر فرما رہے تھے۔ قرآن مجید کی تلاوت سن کر جس کا جتنا ایمان تازہ ہوا ہے وہ اتنی اونچے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ پیچھے اسلامی بھائی بیٹھے ہیں، گزارش کرتا ہوں سٹیج کے قریب آ جائیں، پیچھے اسلامی بھائی قریب آ جائیں، سٹیج کے پاس آ جائیں، یہ بالکل سٹیج کے اوپر ہی آ جائیں ماشاءاللہ۔ تلاوت اور نعت کے دوران ہی سٹیج کی زینت بنے علماء کرام، نام سے میں واقف نہیں ہوں۔ انتظامیہ بانی محفل محمد اشرف رحیم صاحب اپنی طرف سے ان کو دل کی عطا گرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں، عالم السلام مرحبا۔ حضور کا جتنے بھی آپ عاشق آئے بیٹھے ہیں سبھی خاص ہیں، یہ محفلیں ایسی ہوتی ہیں ان میں خاص ہی آتے ہیں، عام بندے کو توفیق ہی نہیں ملتی کہ وہ حضور کے محفل میں آ کر بیٹھ گئے۔ سبھی خاص ہیں، سبھی مہمان ہیں رب کے اور رب کے محبوب کے مہمان ہیں، کیونکہ ذکر رب کا ہو رہا ہے یا رب کے محبوب کا ہو رہا ہے۔ آپ صاحب نے کلام پڑھا ہے کہ کی نہ کیتا یار نے ایک یار واسطے، کی کچھ ہویا ہے کچھ میں بھی عرض کرنے لگا ہوں۔ رب تعالیٰ نے عالم ارواح کے اندر دو جلسے کیے، توجہ کے ساتھ سننا، قرآن حدیث سنا رہا ہوں۔ دو جلسے ہوئے، ایک ہوا سب سے پہلے توحید کا جلسہ، جس جلسے میں رب نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے بھی انسان آنے تھے سبھی کی روحوں کو جمع فرمایا اور پوچھا الستو بربکم، اے روحو بتاؤ کیا میں تمہارا رب نہیں؟ قالوا بلا، سب نے کہا ہاں یا اللہ تو ہمارا رب ہے۔ اور یہ بات اسی آیت کی تفسیروں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یہ جو بلا ہے بلا یہ سب سے پہلے تیرے میرے کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، تب حضور کی آواز کو سن کر باقی روحوں نے کہا تھا بلا ہاں یا اللہ تو ہمارا رب ہے۔ یہ بات حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے فرمایا، صدیق کچھ یاد ہے؟ کچھ یاد ہے؟ جی یا رسول اللہ، جی آقا مجھے یاد ہے، وہ وقت بھی یاد ہے جب رب نے کہا تھا الستو بربکم، تو سب سے پہلے بلا آپ نے فرمایا تھا، مجھے وہ بھی یاد ہے۔ تو حضور نے فرمایا اے صدیق تب وہ وقت تجھے یاد ہے، تو میرے ساتھ رہا سفر میں حضر میں جہاں بھی میں گیا تو میرے ساتھ ہے، لیکن اتنا یاد رکھنا میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ رب نے کیا کیا آگے ایک اور جلسہ ہوا، رب نے اس جلسے میں خاص لوگوں کو انوائٹ کیا، خاص لوگوں کو۔ میں اس لیے کہہ رہا تھا نا اس محفل میں خاص ہی آتے ہیں، عام کی گنجائش نہیں ہے۔ رب نے جلسہ رسالت کیا، اس جلسے کے اندر سبھی روحوں کو جمع نہیں فرمایا، صرف انبیاء کرام کی روحوں کو جمع فرمایا۔ انبیاء کرام کی روحوں کو جمع فرما کر رب نے فرمایا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ رب نے کیا فرمایا؟ رب نے نبیوں سے وعدہ لیا، کون سا وعدہ؟ اے نبیوں کی جماعت، اے رسولوں کی جماعت، جب میں تجھے کتاب اور حکمت دے دوں، شریعت دے دوں، نبوت عطا کر دوں، تو پھر کیا؟ رب فرماتا ہے پھر ثم جاءکم رسول، پھر تمہارے اندر میرا رسول تشریف لائے، پھر کیا کرنا ہے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، پھر میرے محبوب پر ایمان لانا ہے۔ رب نے کیا نہیں کیا اپنے محبوب کے لیے، کیا کیا؟ اس کا ساری کائنات کو رب نے اپنے محبوب کے لیے سجا دیا۔ رب نے وعدہ لیا نبیوں سے کہ نبیوں سن لو، جب میں تمہیں کتاب بھی دے دوں، حکمت بھی دے دوں، رسالت بھی دے دوں، شریعت بھی دے دوں، اگر اسی دوران تمہارے اندر میرا محبوب تشریف لائے تو سب کچھ چھوڑ کر میرے محبوب پر ایمان لانا ہے اور میرے محبوب کی مدد بھی کرنی ہے۔
سبھی نے اقرار کیا، سبھی نے اقرار کیا. پھر کیا ہوا؟ نبی آتے گئے، تذکرہ مصطفیٰ کرتے گئے، تذکرہ مصطفیٰ ہوتا رہا. جو بھی نبی آتا، جو بھی رسول آتا، امت کو اکٹھا کرتا، کلمہ پڑھاتا. کلمہ پڑھانے کے بعد ساتھ ہی اعلان کر دیتا، اے میری امت یہ سن لینا، یہ بات یاد رکھنا، میرا کلمہ بھی پڑھا ہے، میری شریعت پر عمل بھی کرنا ہے، لیکن اسی دوران اگر رب کا محبوب آ جائے تو ہمارا کلمہ چھوڑ کر رب کے محبوب کا کلمہ پڑھنا. یہ سبھی تذکرے کرتے آئے. آخر میں باری آئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خطبہ رب نے قرآن میں محفوظ کر دیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی نا کہ میں تمہیں بشارت دیتا ہوں اس نبی کی جو میرے بعد آنے والا ہے، جس کا نام احمد. قرآن مجید میں محفوظ. یہ تذکرے انبیاء کرام کرتے آئے. محفل میلاد میں ہم بھی کرتے ہیں، نبیوں نے بھی کیا. فرق صرف اتنا ہے کہ نبیوں نے کہا وہ آنے والا ہے، وہ آنے والا ہے. ہم کہتے ہیں وہ محبوب آ گیا. بس یہی فرق ہے. الفاظ کے تھوڑا سا فرق ہے، ماضی مستقبل کا فرق ہے، اور کوئی فرق نہیں ہے. ذکر انبیاء کرام نے بھی کیا، ذکر ہم بھی کر رہے ہیں. تذکرے انبیاء کرام نے بھی کیے، ہم بھی کر رہے ہیں. تو دعا بھی کرتے رہے، یا اللہ اس محبوب کا امتی بنا دے. آخر میں دعا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبول ہوئی. قرب قیامت میں آپ تشریف لائیں گے، لیکن نبی بن کر نہیں، امتی بن کر آئیں گے. میں قرآن حدیث سنا رہا ہوں. آپ سمجھیں گے کہ ندیم صاحب تو آتے ہیں، شعر سنا جاتے ہیں، روایات سنا جاتے ہیں، مجھے شعر بھی آتے ہیں، کلام بھی بہت آتے ہیں. لیکن میں نے پہلے بھی بات کی ہے کہ رب کے کلام کے آگے کسی کے کلام کی کوئی حیثیت نہیں. پہلے رب کا کلام ہے، پھر اس کے بعد باقی کلام ہے. کلام بہت آتے ہیں. میں ابھی ایک کلام کا میں آغاز کرنے والا ہوں. اس کے چند شعر میں پڑھ کر پھر میں اگلے شناخان کو دعوت دینے لگا ہوں کہ ہم پاک نبی کی یادوں کو سینے میں بسایا کرتے ہیں. جس کو سمجھ آئے وہ سبحان اللہ ضرور کہے. ہاتھوں کو نہ اٹھائیں، زبان کو آپ تھوڑی سی حرکت دے لیں کہ ہم پاک نبی کی یادوں کو سینے میں بسایا کرتے ہیں. جب یار کی باتیں ہوتی ہیں تو کیف اٹھایا کرتے ہیں. وہ خود میلاد مناتے تھے، ہر پیر کو روزہ رکھتے تھے. ہم اس لیے سرور عالم کا میلاد منایا کرتے ہیں. اگر میں تشریح کرنے لگوں تو بہت ٹائم چاہے گا، بہت وقت لگے گا، لیکن میں تشریح نہیں کروں گا. آپ خود ہی سمجھ جائیں کہ وہ خود میلاد مناتے تھے. بخاری شریف کا صرف حوالہ ہی دے دیتا ہوں کہ بخاری شریف میں حدیث ہے کہ وہ خود میلاد مناتے تھے. یہ بات حضور کی ہو رہی ہے. وہ خود میلاد مناتے تھے، ہر پیر کو روزہ رکھتے تھے. ہم اس لیے سرور عالم کا میلاد منایا کرتے ہیں. اور لکھا ہے بخاری کے اندر صلوات خدا کا یہ معنی، لکھا ہے بخاری کے اندر صلوات خدا کا یہ معنی. وہ ان کی ثنا خوانی کے لیے محفل کو سجایا کرتے ہیں. اسی شعر کی تھوڑی سی تشریح سن کر میں اگلے ثنا خان کو دعوت دیتا ہوں. سوال ہوا، ہم درود پاک پڑھتے ہیں، مختلف سیغے ہیں، مختلف الفاظ ہیں، مختلف قسم کا درود ہے. رب کا درود کیسا ہے؟ رب اپنے محبوب پر درود کیسے بھیجتا ہے؟ تو جواب ملا، رب جب بھی اپنے محبوب پر درود بھیجنے کا ارادہ کرتا ہے تو فرشتوں کی جماعت کو جمع فرما کر اپنے محبوب کے تذکرے شروع کر دیتا ہے. لکھا ہے بخاری کے اندر صلوات خدا کا یہ معنی. وہ ان کی ثنا خوانی کے لیے محفل کو سجایا کرتے ہیں. میں اگلے ثنا خان کو دعوت دیتا ہوں. جناب حافظ محمد اسامہ صاحب تشریف لائے، مختصر سی حاضری پیش فرمائیں. آپ ان کا استقبال کیجیے. نعروں کی گونج میں نعرہ تکبیر، دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، ثنا خان مصطفیٰ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جن بھائیوں نے اس خوبصورت نورانی وجدانی محفل کو سجایا ہے،
دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا آنا، مل بیٹھنا، سننا سنانا اور یہ اس محفل خوبصورت محفل کو سجانا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ہم اللہ کے گھر میں جمع ہوئے ہیں تو اللہ کے ذکر کو بلند کرتے ہوئے کلام کا آغاز کرتے ہیں۔ کوئی بھی زبان خاموش نہ ہو، میرے ساتھ مل کر اللہ کا ذکر کرنے ہیں۔